له فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم حضرات، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدا کرنے کے بعد ہر دور اور زمانے میں جب بھی ضرورت پڑی لوگ اللہ کو بھولنے لگے، نبیوں اور رسولوں کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا، تو اللہ نے کوئی نبی اور رسول بھیج دیا. ان لوگوں نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کیا، اور اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور آپ کے اوپر ایک ایسی آفاقی کتاب نازل فرمائی. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں اور رسولوں تک پہنچایا تھا، لیکن قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب بنایا جس کا نام ہی کتاب ہدایت ہے. جو آدمی اس قرآن مجید کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا دل صاف کر دیتا ہے. اور جو آدمی اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے، اس قرآن مجید سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. یہی وہ کتاب ہے قرآن مجید کہ آج اس طریقے سے ذرائع اور وسائل ہیں. یہ سامنے موبائل لگا ہوا ہے، اگر ہم اور آپ چاہیں تو اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام بھی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے صرف 23 سال میں پوری دنیا کا کوئی ایسا گوشہ پورب سے پچھم تک، اتر سے دکھن تک نہیں بچا جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے اس قرآن مجید کے احکام اور پیغامات کو بھیج نہ دیا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد جب مکہ کو آباد کیا تھا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس، لوگوں میں آپ ندا دے دیجئے، آواز لگا دیجئے، لوگوں کو پیغام دے دیجئے کہ وہ لوگ چاروں طرف سے خانہ کعبہ کے پاس آئیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا اللہ رب العالمین میری آواز تو کمزور ہے، لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا ابراہیم تم اپنے منہ سے الفاظ تو نکالو، پوری دنیا کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو وہ اثر عطا فرمایا، اس کے اندر وہ تاثیر عطا فرمائی. ایک بار جو اس کو سچے دل سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے پورے دل کی دنیا بدل جاتی. دور نہ جاتے ہوئے ابھی صرف 1400 سال پہلے کی بات ہے، عمر بن خطاب ایک ایسا مشہور انسان مکے کا، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بار ایک چمڑا بچھایا گیا، اس پر 10 لوگ کھڑے
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور 10 لوگ اس کو کھینچ رہے تھے، لیکن ان کے پیر کے نیچے سے چمڑے کو نہیں کھینچ سکے۔ اللہ رب العالمین نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ یہاں تک تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ جب بچے روتے تھے رات میں تو مائیں کہتی تھی اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے کہ خاموش ہو جاؤ، عمر آ رہا۔ ان کی آواز، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان سے بچے بھی دہل جایا کرتے تھے۔ وہ حضرت عمر ایک دن انہوں نے ارادہ کیا، سوچا، پلان بنایا کہ آج جا کر کے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دوں گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اور تلوار لے کر کے نکلے، وہ بھی نیام سے باہر تھی چمکتی ہوئی۔ کس لیے؟ انہوں نے کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے ایک ایسی دعوت دی ہے کہ جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو اولاد سے، اولاد کو ماں سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا ہے۔ ایک بار جو سن لیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے وہ نکلے مٹانے کے لیے، اس جڑ کو ختم کرنے کے لیے۔ مختصر یہ کہ ایک مسلمان راستے میں مل گئے اور انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ سرخ چہرہ، نکلی ہوئی نگاہیں اٹھی ہوئی، ہاتھ میں شمشیر برہنہ چمکتی ہوئی ننگی تلوار۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد ابن عبداللہ کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جنہوں نے نفرت کے بیج مکہ میں بو دیا ہے، جو کہ پیغام محبت لے کر کے آئے تھے۔ کہا وہ دور کی بات ہے، پہلے تمہارے گھر کی خبر لو۔ جس نفرت کی بات تم کر رہے ہو وہ تمہارے گھر کے اندر بھی ہو چکی ہے، خود تمہاری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ محمد ابن عبداللہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی گرویدہ ہو چکی ہے، دل سے محبت کرنے لگی ہے۔ ان کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس کے دل میں بات بیٹھ چکی ہے۔ پہنچے، چھوڑ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ذہن سے نکلا۔ جب پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا، پوچھا تھا، ہم نے یہ سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور محمد کا نیا دین قبول کر لیا۔ کہا تمہارے غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہا ہم نے سن لیا۔ وہ بیٹی اور وہ بہن ان کی، خطاب کی بیٹی، نگاہوں میں نگاہیں ملا کر کے عمر بن خطاب سے دیکھتی ہے، کہتی عمر سنو، ہم گمراہ نہیں ہوئے، ہم بے دین نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے دل میں ایک ایسا کلام بسایا ہوا ہے کہ جس کلام کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید نازل ہوتا ہے اس کی گہرائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے۔ عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ پورے مکے والے ہم سے دہشت زدہ ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، لیکن ایک عورت ذات، سبھی میری بہن، وہ مجھ سے نگاہیں ملا کر کے اگر بات کرتی ہے تو اس کے دل کے اندر اتنی طاقت کس نے پیدا کی؟ اس کی جرأت اور ہمت کیسے ہوئی؟ اس کا دل اتنا مضبوط کیسے ہوا کہ آج کہہ رہے عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو، لیکن ہمارے دل سے قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکل سکتی۔ یہ قرآن مجید تھا۔ آج بھی قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ابھی مبارک مہینہ آنے والا ہے، خیر و برکت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، مشکلات سے دوری کا مہینہ آنے والا ہے۔ اپنے اندر رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس طریقے سے غافل ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ عمر نے کہا میری بہن مجھے وہ کلام تو سنا دے۔ کہا تم ناپاک ہو، تم بے دین ہو، اس کلام کو ایسے ہی نہیں چھو سکتے ہو۔ تاریخ روایات آتا ہے، انہوں نے کہا جاؤ فلاں جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے گلے میں ایک رومال ڈالا گیا۔ آگے مقری ہے جو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، بیچ میں عمر ہے، پیچھے پیچھے بہن اور بہنوئی چل رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے ہیں، وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ غاروں میں، پہاڑوں میں
گھروں کے اندر چھپ کر کے نماز اور قرآن مجید پڑھتے تھے. وہ زمانہ ایسا تھا، چھپ کر کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اتنا اثر ہوتا تھا، اس کے اندر اتنی چاشنی ہے، قرآن مجید کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اتنی تاثیر ہے کہ وہ بار بار پڑھنے پر مجبور کر دیتی ہے. اپنے آپ کو یہ کتاب گئے، جھروکے سے دیکھا، دروازے کباڑ کی دراز سے دیکھا، لوگ ڈہل گئے کہ عمر آ رہے ہیں، آج کسی کی خیر نہیں. لیکن شیر خدا حضرت حمزہ بن ابن عبد المطلب نے کہا کوئی بات نہیں، دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو. اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، ارادے صحیح ہیں تب تو اچھا ہے، ورنہ تلوار اسی کی ہوگی، گردن نبی کے قدموں میں گرا ہوگا، میں اس کو ختم کر دوں گا. دروازہ کھول دیا گیا. وہ عمر جس سے پورا مکہ دہشت زدہ تھا، خوف کھاتے تھے، پہنچے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑا، کہا عمر کیا ارادے، کیسے آئے، ادھر کا رخ کیسے کیا، ہمارے پاس کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا میں اپنے سر کو آپ کے قدموں میں جھکانے کے لیے آیا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد نہیں ہے، محمد. اگر صحیح نہیں آتا ہے تو پڑھ کر دیکھو، مشق کرو، محمد اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر ویسے پڑھو گے تو محمد الرسول اللہ، لیکن انا ہے، اسم کو نسب کر دیتا ہے، اس لیے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد نہیں، محمد رسول. پڑھ لیا، ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ کون سی چیز تھی؟ یہ قرآن مجید کا اثر تھا. اس لیے کہ ایک ایک حرف کو سمجھتے تھے، لفظ اور معنی کو سمجھتے تھے. ایک بار کی بات ہے، کفار مکہ نے خانہ کعبہ میں ایک معاہدہ لکھا. اس معاہدے میں یہ تھا کہ آج کے بعد سے جو لوگ بھی محمد ابن عبداللہ کی حمایت کرتے ہیں، چاہے ایمان لا کر کے یا بے ایمانی کی حالت میں، ان سے سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے. کوئی آدمی ان کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتا، ان کے جنازے کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، ان کی خوشی اور غمی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، ان کے ساتھ کوئی چیز بیچ نہیں سکتا ان کے ہاتھ سے، اور ان کے ہاتھ سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. شعب ابی طالب آج بھی محفوظ ہے غالباً، اس کے اندر لوگ محصور ہو گئے. 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، کہا ان کفار مکہ کو بتا دیجئے کہ جو معاہدہ لکھ کر کے انہوں نے کعبہ کے پردے پر لٹکایا تھا، دنیا کے سارے لوگ جو جاتے تھے اس کو پڑھتے تھے. ان سے سلام نہیں ہو سکتا، کلام نہیں ہو سکتا، شادی نبی میں ان کی شرکت نہیں کی جا سکتی ہے. جب پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس معاہدے کو ان لوگوں نے لکھا تھا سب کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف جہاں اللہ کا نام ہے اور محمد کا نام ہے وہ بھی برقرار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. وہ بھی سمجھتے تھے اللہ رحمان اور رحیم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ سمجھتے تھے. تو قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ٹکڑا بسم اللہ وہ برقرار تھا، باقی سارا دیمک نے کھا لیا تھا. تو یہ قرآن مجید کا اثر ہے. آج ہم قرآن مجید کی تبلیغ اپنوں میں کرتے ہیں. قرآن مجید تو نازل ہوا تھا گمراہوں کے لیے، بھولے ہوئے لوگوں کے لیے، لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو معلوم نہیں کیا کچھ سمجھ رکھا ہے. ہم نے صرف اس لیے پڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کو گھروں میں رکھا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو سرہانے پر بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھو جلدی مر جائے، اور تیسرے دن قرآن مجید کو اشارے ثواب کے لیے پڑھ کے رکھو، پھر 40ویں دن قرآن مجید کا خاتمہ کرو، پھر سالانہ اس کو پڑھو. تو ہم نے مردوں کو بخشوانے کے لیے اس قرآن مجید کو بنا لیا. اور اللہ رب العالمین نے ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید ہدی للناس، ساری دنیا انسانیت کے لیے ہدایت اور رحمت کے ذریعہ. لیکن آج یا تو قرآن مجید ہمارے طاقوں کی زینت ہے، یا ہمارے گلوں کی زینت ہے، یا ہمارے بازوؤں کی زینت بنا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں. اس لیے کہ ہر سال رمضان کا مہینہ آتا ہے، دیہاتوں میں تو کم، شہروں میں ہر مسجد میں لگ بھگ پورا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے.
لیکن نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے، اس لیے قرآن مجید ہمارے دلوں کے اندر اثر نہیں کرتا۔ میں نے بارہا کہا، اکثر بات آتی ہے جب قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو پڑھنا ہے قرآن مجید ایک صفحہ پڑھو، لیکن ایک صفحہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کرو ہندی میں، اردو میں، انگلش میں، جو بھی تمہیں پڑھنا آتا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت سے ہم سے کیا کہا ہے، اللہ کا مطلب کیا ہے، تب ہمارے دلوں کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ ورنہ قیامت تک یہ قرآن مجید برقرار رہے گا، اس کا ایک شوشہ نہیں بدل سکتا ہے، ایک زبر اور کی جگہ پر زیر نہیں لگ سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اربوں خربوں کی تعداد میں اس سے پہلے جلایا گیا، نیل و فرات بھی اس سے کالا ہو گیا کاغذات جلانے سے، لیکن سینے میں قرآن مجید ایسا محفوظ اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے، مٹاتے جاؤ حفاظ قرآن موجود رہیں گے۔ پھر یہ بھی ہے جس نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، چاہے عام انسان ہو یا حافظ قرآن ہو، اگر برابر اس کی تلاوت کرتا ہے تب ٹھیک ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو قرآن مجید بھی پڑھنے والے کو چھوڑ دے۔ تآخذ القرآن فوالذی نفس بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، اونٹ کے گلے میں ڈالی ہوئی رسی آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ قرآن مجید اس سے بھی زیادہ جلدی نکل جاتا ہے انسان کے ذہن و دماغ اور اس کے دل سے، اگر بار بار اس کا ریہرسل نہ کیا جائے، بار بار اس کو دہرایا نہ جائے۔ تو یہ قرآن مجید بخشوانے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن مجید مردوں کے اندر روح پھونکنے کے لیے آیا تھا۔ وہ قومیں جو مردہ تھیں، اللہ اور رسول کی سمجھ جن کے اندر نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ صرف 23 سال میں پوری دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا جہاں یہ قرآن مجید نہ پہنچا ہو، جبکہ وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے۔ ایک تابعی کا بیان یہ ہے، سمندر کے راستے سے جا کر کے کھڑے ہوئے، آگے جہاں سورج نکل رہا تھا، جہاں سورج نکل رہا تھا وہاں تک پہنچے اور کہا اللہ رب العالمین آج ہمیں آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ آگے بھی کوئی آبادی ہے ہم وہاں بھی پہنچ جاتے، تیرے اس قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو وہاں تک پہنچانا۔ یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا، خون جگر سے ہمارے اسلاف نے اس قرآن مجید کو خون جگر دے کر کے سینچا تھا اور پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے صاحب قرآن۔ وہ قرآن زمانے میں معزز تھے، محترم تھے، ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا، اچھی نگاہوں سے دنیا دیکھتی تھی۔ کب؟ جب قرآن مجید کو لوگوں نے سینے سے لگایا ہوا تھا، ذرہ برابر کی غلطی ہو گئی فوراً اصلاح کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں بتاؤں آپ کے سامنے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتحال، یعنی آپ کی روح کا نکل جانا، آپ کا مر جانا، آپ کی وفات ہو جانا، آپ کا وصال ہو جانا، آپ کا انتقال ہو جانا، دنیا سے آپ کا رشتہ توڑ کر کے عالم برزخ کا مہمان بن جانا جب یہ ہوا تو مسلمانوں کے اوپر ایسی بجلی گری، مسلمانوں کے اوپر اتنی ایسی بجلی گری، ایسی گھبراہٹ تاری ہوئی، لوگ اپنا ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تھے منبر رسول پر مدینہ میں، مسجد نبوی میں، اور کہہ دیا تھا اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی موت ہو گئی ہے، آپ مر گئے ہیں، میں اس کو قتل کر دوں گا، مان نہیں سکتا، اس کی گردن اڑا دوں گا، اس لیے کہ آپ کی محبت میں اتنے حواس باختہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ارشاد فرمایا، کھڑے ہو گئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، کہا نہیں بیٹھتا، کہا بیٹھ جاؤ میری بات سنو، کہا نہیں بیٹھتا، میرا اعلان یہ ہے کہ جس نے کہہ دیا نبی کی وفات ہوئی تو اس کو مار ڈالوں، قتل کر دوں گا، اسی مسجد میں خون بہا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس کو ہم پڑھنے کے بعد نہیں سمجھتے ہیں، کیا کہا؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد تو صرف رسول تھے، اگر آپ مر جائیں یا آپ کو قتل کر کے شہید کر دیا جائے تو کیا تم پھر وہی دین اور مذہب
پر اسی دین اور مذہب پر چلے جاؤ گے جس کو تم پہلے مانتے تھے؟ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ جب یہ آیت پڑھی اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ ہے، زندہ ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی، 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ساری مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق سے اس کی نگاہ ہٹتی نہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہے، زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ اور جب یہ آیت سنی، یہ قرآن مجید انقلاب ہے، کتاب انقلاب ہے، حضرت عمر بیٹھ گئے، سر جھکا لیا، نادم اور شرمندہ ہوئے، کہا ابو بکر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ قرآن مجید اب آیت نازل ہو رہی ہے، میرے ذہن و دماغ سے بات اتر گئی تھی۔ تو یہ قرآن مجید مومنوں کے اوپر ایسا اثر کرتی ہے کہ جس کا وہی انسان احساس کر سکتا ہے جو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید بھی ایک ایسی کتاب ہے قیامت تک اس میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے، پھر بدل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب اس دنیا کے اندر ایک آیت کو کوئی بنا سکتا۔ جب لوگوں نے کہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی بہت بڑے ادیب سے، بہت زیادہ پڑھے لکھے سے، عربی جاننے والے ماہر انسان سے سیکھتے ہیں رات میں، اور صبح لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کاتب کو بلایا، اور کعبہ میں اس زمانے میں اس کے پردے کے اوپر عرب والے اتنے زیادہ عربی جاننے والے تھے، زبان کے اتنے ماہر تھے کہ عرب کے علاوہ ساری قوموں کو گونگا کہتے تھے، آدمی سب گونگے ہیں، کچھ نہیں جانتے ان لوگ۔ اور کوئی بھی ایک چیز لا کر کے عربی میں لکھتے تھے، ایک شعر، دوسرا کوئی آتا اس کی اصلاح کرتا، زبر اور زیر میں کمی نکال دیتا، حرف کو آگے پیچھے کر دیتا۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، کعبہ کے پردے پر لوگ لکھتے تھے، عربی لکھتے تھے، اشعار لکھتے تھے، ادب لکھتے تھے، انشاء لکھتے تھے، لوگ کچھ نہ کچھ کمی اور بیشی کرتے تھے۔ ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت پردے پر لکھوا دی، چھوٹی سی سورت کعبہ کے پردے پر۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے خطیب، نامور پڑھے لکھے آدمیداں پہنچے، دائیں سے دیکھا، بائیں سے دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، سب طرف دیکھتے رہے، پڑھتے رہے۔ سارے بڑے بڑے شاعر اور ادیب پڑھ لکھ کر کے تھک ہار گئے، اور نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ مجبور ہو گئے، لکھ دیا کعبے کے پردے پر، یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ انسان ایسی باتیں اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کر سکتا، کتنا بھی پڑھ لے دنیا کا نام اور انسان بن جائے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، اس کے معنی کے اندر تحریف کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اندلس کی ایک بات ہے، ایک زمانے کی بات ہے، پورے اندلس میں جس کا نام اسپین ہے، اب پہلے اندلس نام تھا، 800 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی اندلس میں، 800 سال۔ وہاں جب عیسائیوں نے قبضہ کیا پورے اندلس پر، جس کو طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا، جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے کشتیاں چلا دی تھیں، اور کہا تھا نوجوانوں سے، فوجیوں سے کہ دیکھو البحر وراءکم والعدو امامکم، اب دریا تمہارے پیچھے ہے، ندی، دشمن تمہارے سامنے ہے، یا تو بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، یا بزدلی کی موت دشمنوں سے مارے جاؤ، یا پیچھے بھاگو تو ڈوب جاؤ۔ دو ہی راستے ہیں، یا ڈوب کر کے مرو، یا عزت کے ساتھ لڑو اور شہید ہو جاؤ، یا اسلام کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہاں کر دو۔ اس کو، اس اندلس کو جب فتح کیا ہوا تھا، جب عیسائیوں نے قبضہ کیا، تاریخ میں ایک بات آتا ہے، تاریخ میں ایک باب ہے، جب سرزمین اندلس پورے ملک سے، بڑے بڑے شہروں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، پہلے کلمہ کو پھانسیاں دی گئی چوراہوں پر،
اور اسی کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید اور کتابیں اتنی زیادہ جلائی گئیں کہ دریا کا پانی بھی کالا ہو گیا۔ تب کسی ایک مسلمان نے کہا تھا، غدار نے، کہ میں بتاتا ہوں مسلمان اب بھی چھپے ہوئے ہیں تہ خانوں میں، زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک چوراہے پر اذان دی، اذان دینے کے بعد سینکڑوں لوگ، اذان کے اندر بھی اتنی اثر ہے اللہ کے نام میں، اتنا اثر ہے کہ دنیا اس کی طرف کھینچ جاتی ہے، گلی کوچوں سے نکل کر آنے لگے، یہاں تک کہ 100 لوگ، سینکڑوں لوگ ہو گئے اذان کی آواز پر۔ پھر وہاں قتل کیا عیسائیوں نے، فوجیوں نے مسلمانوں کو مارا۔ پھر ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہر چوراہے پر اذان دلاتے تھے کسی بھی نماز کے ٹائم، اب لوگ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے، پھر ان کو قتل کر دیا۔ اسی اندلس کی بات ہے، مسجد قرطبہ لگ بھگ 2 لاکھ چراغ جلتے تھے، اتنی بڑی مسجد ہے، آپ موبائل میں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے مسجد قرطبہ، دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے۔ فن تعمیر عربی کے بارے میں کیسا ان لوگوں نے اس کو تعمیر کیا ہوا تھا۔ اس میں یہ پابندی عائد کر دی گئی، کوئی آدمی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، کسی مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی، کوئی اپنے گھر کے اندر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اتنی سخت پابندی لگائی۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا دورہ ہوا پاکستان کی طرف سے سرزمین اندلس میں، تب میں نے مطالبہ کیا جو سرکاری عملہ ہے اس کے نماز کے لیے مسجد کی اجازت دے دی جائے، کہا نہیں ہو سکتا ہے، یہاں مسجد نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن ایک بار کسی پروگرام میں کھڑے ہوئے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے اوپر ہزاروں بے شمار رحمت درود نازل فرمائے، انہوں کھڑے ہوئے کہا یہ بتاؤ آج کے وقت میں کوئی حافظ قرآن ہے؟ اس مجمع میں کسی کی ہمت نہیں تھی، پھر بھی آپ نے کئی بار جب اعلان کیا ایک بندہ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ 15-16 لوگ حافظ قرآن کھڑے ہو گئے، کہا ہم نے قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس ملک میں جہاں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو یہ قرآن مجید کے اندر کشش اتنی ہے، تاثیر اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے چیلنج ہے قرآن مجید کا، جتنے قرآن پوری دنیا میں جلا دو 24 گھنٹہ نہیں بیتے گا جتنے قرآن مجید جلاؤ گے اس سے کئی گنا، اور اللہ رب العالمین چھپوا کر کے مسلمانوں کے ذریعے سے عام کر دے، جلاؤ گے سینے میں محفوظ رہے گا یہ قرآن مجید۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں 30 پارے اس کے تھے، لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں آسمان دنیا پر اتارا اور بیت العزت کے اندر اس کو رکھ دیا گیا۔ اس قرآن مجید کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہی مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اس سے بابا کا مہینہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس دن یہ نازل ہوا کتنی برکت کا مہینہ تھا، اس لیے کہ عربوں کے اندر انقلاب آنے والا تھا، آتش قدرے ایران بجھنے والا تھا، عیسائیوں کی عیسائیت ختم ہونے والی تھی، صرف ایک اللہ اور ایک نبی کا کلمہ پڑھا جانا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں۔ یہ سر جھکے گا اللہ کے سامنے، ہم اپنی ضرورت مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں گے، یتیمی اور محتاجی کا واسطہ اللہ رب العالمین کے ہاں دیں گے، جو کچھ بھی ہوگا ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں گے۔ یہ چیز اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے سینے میں صحیح معنوں میں بیٹھ جائے تو یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب اس تیاری شروع کرو، اس لیے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا جس نے دنیا کی تاریکی اور اندھیرے کو ختم کر دیا۔ ساری دنیا میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، سیاہی پھیلی ہوئی تھی، ایک اللہ کا تصور ختم ہو چکا تھا لگ بھگ پوری دنیا میں۔ آج اللہ کا شکر ہے، بہت پہلے یہاں کی بات ہے، ہمارے بھائی عبدالرحیم مدنی صاحب نے گڑریا کی مسجد میں اعلان کر دیا تھا عیدگاہ میں کہ اگر کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو 2 جان قربان کرنا ہے عقیقے میں، اور لڑکی ہو تو 1 جان۔ اس مسئلے کو لوگوں نے نیا سمجھا تھا،
ایک نئی بات تھی، شریعت میں کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، زیادہ 40 سال ہوئے، 40-50 سال پہلے لوگ اتنا نہیں جانتے تھے کہ یہ عقیقے کے اندر لڑکا ہے تو 2 جان، کوئی بھی جان، اور لڑکی ہے تو 1 جان۔ فتویٰ پوچھا گیا، لگایا گیا، بیکار لوگ گئے، مولانا طالب الحق صاحب کے پاس گئے، وہ تو بہرحال اس وقت کے بہت بڑے داعی تھے، مبلغ تھے، پڑھے لکھے جو بھی تھے، تو مولانا حاتم صاحب نے بیت مارا، شاید کہ بانی صاحب گئے تھے، کچھ اور لوگ گئے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، بہرحال پوچھنے کے لیے گئے تھے، اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں ایک نئی بات تھی، ایک نیا پیغام تھا، تو وہ زمانہ تھا، لوگ بیت مارے فتویٰ پوچھنے کے لیے گئے تھے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ سینکڑوں لوگ آج ہمارے اسی گاؤں میں ایسے ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، معنی اور مفہوم کی جانکاری کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، 2 لوگ مدینہ شریف گئے، سلفی عالم اور دوسرے عالم اس گاؤں کے اندر۔ یہ کس کی دین ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، تو اسی رمضان کے مہینے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے ابھی سے مزاج بناؤ، اپنے جسم کو، اپنے روح کو تیار کرو، اور کوشش یہ کرو کہ اس قرآن مجید کو ہم پڑھیں، سنیں گے 1 پارہ، اور سرپٹ والا نہیں سنیں گے، کم سے کم کچھ ایسا سنیں گے کہ جس سے سمجھ میں کچھ آئے، پڑھنے والا بھی کچھ سمجھے، سننے والا بھی کچھ سمجھے۔ پورا قرآن مجید صرف عشاء میں نہیں سن سکتے، تراویح میں تو فجر کی نماز میں سن لو، عشاء کی نماز 2 رکعت اس میں سن لو، مغرب میں تو سن نہیں سکتے، اس لیے کہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، آدمی کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، افطاری کر لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے تعلق سے کہا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ سایہ فکر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، 1 ماہ مکمل جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد شر کا شیاطین جو لوگوں سے بڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو قید کر دیتا ہے، ان کو بند کر دیتا ہے، ان کو گرفتار کر لے جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والوں کو گمراہ نہ کر سکے، ان کا روزہ نہ چھڑا سکے۔ اور یہی بات ہے، یہ قرآن مجید کی عظمت کی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 بار جو خانہ کعبہ کی زیارت کر لیتا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ سنت کوئی پڑھتا ہے، اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی کسی کو افطاری کراتا ہے، افطاری کوئی کراتا ہے تو افطاری کرنے والوں کے نیکیوں میں کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ افطاری کرانے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور جو کسی کے گھر افطاری کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے، کیا کا ثواب اٹھا کے اس کو دے جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کو افطاری کراؤ، صلہ رحمی کرو، محبت کرو، آپس کی دشمنی اور کینہ کپٹ ختم کرو، اس قرآن مجید کی تلاوت کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور 1 مہینے تک، جیسے سعودی عرب میں آج بھی یہ طریقہ وہاں کا رہا ہے، جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، 1 مہینہ مکمل دن کی مزدوری ختم ہو جاتی ہے، رات میں لوگ مزدوری کرتے ہیں، رات میں نوکری کرتے ہیں، رات میں ڈیوٹی کرتے ہیں، 1 مہینہ مکمل دن میں نماز پڑھو، تراویح پڑھو، اور تراویح کے بعد لوگ عام طور پر ڈیوٹی کرتے ہیں فجر تک، اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں فجر کی نماز۔ اس کا اہتمام کرو، تراویح کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، صلہ رحمی کا، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے کو افطاری کرانے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کوئی حل من مستغفر یستغفر استغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور یہ فرشتے کہتے ہیں گلی کوچوں میں، انسان اگر کہ نہ سنے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کی تلاش کرنے والے بھلائیاں ڈھونڈتے رہو، اے برائیوں کے پیچھے پڑنے والوں برائیوں سے باز آ جاؤ، ہر دن یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے،